آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ صرف مشرق وسطیٰ کی سیاست ہی نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان تیزی سے بڑھتی کشیدگی کا بھی آئینہ دار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے جو حالیہ بیان دیا ہے وہ نہایت سنگین، خطرناک اور نئے عالمی بحران کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو راستے سے ہٹا دیں گے اور یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ ایسا بیان ایک عام سیاسی جملہ نہیں بلکہ ایک کھلی جنگ کی دھمکی ہے، وہ بھی ایک ایسے ملک کے خلاف جس کے پاس جوہری پروگرام موجود ہے اور جو دنیا کے واحد اسلامی ریاست ہے جس نے اسرائیل کے وجود کو کھلے عام چیلنج کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر نیتن یاہو اتنے اعتماد سے یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ کیا واقعی اسرائیل ایران کے سب سے اہم رہنما کو ہٹانے کی پوزیشن میں ہے یا یہ صرف نفسیاتی جنگ کا ایک ہتھیار ہے؟ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آیت اللہ علی خامنائی صرف ایک سیاسی لیڈر نہیں، وہ ایران کے روحانی و نظریاتی سربراہ ہیں جن کے قیادت میں ایران نے نہ صرف داخلی استحکام حاصل کیا بلکہ شام، لبنان، عراق اور یمن جیسے خطوں میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ نیتن یاہو کا اصل ہدف صرف ایک شخص نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے، مزاحمت کا نظریہ، وہ نظریہ جو حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کی شکل میں اسرائیل کو مسلسل للکارتا رہا ہے۔ نیتن یاہو کا بیان اس وقت آیا جب ایران نے شام اور عراق کے ذریعے اسرائیلی ٹھکانوں پر مسلسل میزائل حملے کیے۔ یہ حملے جوابی کارروائی کے طور پر کیے گئے کیونکہ اسرائیل نے بھی تہران کے اندر حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا، حتیٰ کہ ایک موقع پر ایران کے ٹی وی اسٹیشن پر براہ راست نشریات کے دوران میزائل حملہ کر دیا گیا۔ ایرانی اینکر جو ایک خاتون تھی خوف زدہ ہو گئی مگر چند لمحوں بعد پھر سے کیمرے کے سامنے آئی۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ایرانی قوم کی مزاحمتی روح کو ظاہر کرتا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے آیت اللہ خامنائی پر براہ راست حملے کی بات ایسے وقت میں کی گئی ہے جب ایران کی پارلیمان کے اراکین نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک کو فوری طور پر جوہری طاقت کے طور پر اعلان کر دینا چاہیے۔ یاد رہے آیت اللہ خامنائی نے کئی سال پہلے ایک فتویٰ دیا تھا کہ ایٹمی ہتھیار بنانا حرام ہے، لیکن اب معاملہ بدل چکا ہے۔ پارلیمانی ارکان کا موقف ہے اگر سپریم لیڈر کو کچھ ہوا تو پھر ہمارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اسرائیل کی یہ حکمت عملی در حقیقت صرف ایران تک محدود نہیں، ایک طے شدہ ترتیب کے تحت وہ پہلے ایران، پھر ترکی، پھر پاکستان اور آخر میں چین اور روس کی طرف بڑھے گا۔ امریکہ کے کچھ سینیٹرز نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھارت کا بھی نمبر آ چکا ہے کیونکہ وہ روس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ایک عالمی چال ہے جس میں ہر وہ ملک جو امریکہ یا اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہو اسے دبانے کی کوشش کی جائے گی۔ آج ایران پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر وہی ہیں جو عراق کے خلاف استعمال کیے گئے تھے۔ جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، خطے میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے یا یہ محض پروپیگنڈا ہے؟ ایران کا جوہری پروگرام اگرچہ قابل بحث ہے لیکن یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ ایران نے کبھی پہل کر کے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا۔ اصل مسئلہ ایران کی خود مختاری اور نظریاتی آزادی ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے ہمیشہ امریکہ و اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونے کی بات کی، انہوں نے مسلم امہ کو متحد کرنے کی بات کی، فلسطین کے حق میں آواز بلند کی، اور یہی بات اسرائیل کو سب سے زیادہ کھٹکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آیت اللہ علی خامنائی کو واقعی نقصان پہنچایا جاتا ہے تو ایران کیا کرے گا؟ کیا اس کے پاس کوئی متبادل قیادت ہے؟ ظاہر ہے قیادت کا خلا پورا ہونا مشکل ہوگا، مگر ایران کے جیسا ملک جہاں نظریہ نظام سے جڑا ہوا ہے وہاں عوام محض ایک شخص سے وابستہ نہیں بلکہ ایک انقلابی سوچ سے جڑی ہوئی ہے۔ ایران اب جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس میں اندرونی غدار سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اگر اندر سے معلومات لیک ہو رہی ہے تو دشمن کو نشانہ بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ ابھی اسرائیل کر رہا ہے۔ یہ بات ایرانی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا ہوگی کہ داخلی صفائی کیے بغیر بیرونی دشمن سے نمٹنا مشکل ہے۔ اس وقت ایران کے پاس دو راستے ہیں، یا تو وہ خاموشی اختیار کرے، اپنے سپریم لیڈر کو قربان کر دے اور دنیا کے سامنے بے بس نظر آئے، یا پھر وہ عالمی منظر نامے پر کھل کر جوہری طاقت کے طور پر سامنے آئے تاکہ دشمن کو روکا جا سکے۔
اسرائیل چاہتا ہے کہ ایک ایسی کٹھپتلی حکومت ایران میں آئے جو ان کے اشارے پر چلے۔ یہی وہ رجیم چینج کا منصوبہ ہے جس کا نیتن یاہو نے واضح ذکر کیا، لیکن کیا ایرانی قوم کبھی ایسی حکومت کو تسلیم کرے گی؟ تاریخ گواہ ہے، ایرانی قوم نے ہمیشہ مزاحمت کو چنا۔ آج اگر ایران کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو مسلم امہ کہاں ہے؟ محض بیانات، مذمتیں یا تعزیتیں، ٹویٹس سے کیا کچھ رک جائے گا؟ آج ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کل کسی اور اسلامی ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ مسلم دنیا کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ایران کو روکا نہ گیا تو اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو کوئی بھی روکنے والا نہیں بچے گا۔ ایران کی جوہری طاقت صرف اس کے دفاع کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی بقا کی علامت بن سکتی ہے۔ آج نیتن یاہو جو کچھ کہہ رہا ہے وہ دنیا کے لیے ایک انتباہ ہے۔ اگر دنیا خاموش رہی تو مشرق وسطیٰ ایک ایسی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا جس کا انجام کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ، عالمی برادری اور خاص طور پر ایران خود ایک حتمی فیصلہ کرے۔ یا تو وہ دنیا کے نقشے پر ایک خود مختار اور جوہری طاقت بن کر ابھرے یا پھر ایک ایک کر کے سب کو قربانی دینا ہوگی۔ فیصلہ آپ کا ہے، وقت محدود ہے۔